چائنیز کو ہانگ کانگ میں جانے کے لیے ویزا چاہیے، حالانکہ وہ ان کا سے نیا راستہ ایک ٹریڈ کے لیے جو سی پیک ہے پاکستان سے نکالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات میں بہت سارے اسباق رکھے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک درخت جو ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ درخت جتنا زمین سے باہر ہوتا ہے اتنا ہی اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ باہر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ جو سرسبز حصہ ہوتا ہے، تو اندر والا جو حصہ ہوتا ہے جڑ کا زمین کے اندر، وہ سیکریفائز کرتا ہے اس حصے کے لیے جو باہر سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اس حصے کے لیے وہ سیکریفائز کر کے اندر زمین میں اپنے آپ کو گاڑی رکھتا ہے۔ اسی طرح گلاب کا پھول آپ دیکھیں تو اس میں بھی قدرت کا ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ کتنا خوبصورت اس کا کلر، اس میں خوشبو، اور اس کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ زمین کے اندر بالکل بے رنگ ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو ہے وہ سبق دیے ہیں کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی ملک اگر وہ دنیا میں اپنے آپ کو استحکام چاہتا ہے تو اس کو اپنی جڑیں مضبوط کرنی پڑتی ہیں۔ جو بیل ہوتی ہے عام طور پہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، فرلانگز پہ چلی جاتی ہے، اور پھر اسی تیزی کے ساتھ وہ سوکھ جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوم میں بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ جبکہ درخت جو ہوتا ہے اس کو سالہ سال لگتے ہیں تیار ہونے کے لیے، لیکن وہ پھر سالوں رہتا بھی ہے، بعض اوقات وہ صدیوں تک درخت جو ہے وہ قائم دائم رہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں کہ کوئی بھی قوم جو آپ دیکھیں جس نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں تو وہ صدیوں تک قائم و دائم رہتی ہیں، اور جن قوموں کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں وہ نہ باہر سے شاداب نظر آتے ہیں اور نہ ہی زمین کے اندر ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ ناظرین، آپ اگر دنیا میں دیکھیں اس وقت بہت ساری ایسی قومیں ہیں ہمارے سامنے جن لوگوں نے ایک ڈائریکشن پکڑی، اپنی معیشت کو بہتر کیا۔ جرمن قوم ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑی کمپیٹنٹ قوم ہے، انہوں نے مرسڈیز بنائی، بی ایم ڈبلیو بنائی۔ اب اتنا اچھا ایک انہوں نے چیزیں پروڈیوس کی دنیا کے لیے کہ وہ رہتی دنیا تک ان کو جو ہے وہاں پہ ریونیو اس کا مل رہا ہے، ان کے ملک کے اندر پیسہ جا رہا ہے، پوری دنیا میں وہ اس کو سیل کرتے ہیں اور وہ پیسہ ان کو پہنچ رہا ہے۔ جاپان ہے، دنیا کو ٹیکنالوجی دی ہے، انہوں نے بہت ساری سہولتیں دی ہیں، تو ریوارڈ میں دنیا کے جو ٹاپ 5 ریچسٹ کنٹریز ہیں ان میں وہ آتا ہے پر کیپٹا انکم کے حساب سے۔ اسی طرح آپ ایشین جو یہاں پہ کنٹریز ہیں ان میں آپ دیکھیں، چائنا ہے، تائیوان ہے، کوریا ہے، یہ کنٹریز جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی ایک ڈائریکشن پکڑی اور اس پہ جو ہے نا یہ قائم دائم رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ آپ کو دیکھیں گے تو باہر سے ان کو آپ کو سرسبز نظر آئیں گے، جبکہ ہماری جو قوم ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم باہر سے یکدم سرسبز ہو جائیں اور ہماری زمین کے اندر جڑیں بھی نہ ہوں مضبوط، ہم کچھ کریں بھی نہیں، اور باہر سے ہم سرسبز و شاداب ہوں۔ جیسا کہ آج کل جو ہماری جو مطلب جب بھی کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی 2-3 سال میں ہم لوگ امیر ہو جائیں گے، اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جڑیں ایک جو فرد ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے تو وہی قوم کا جو ہے نا وہ سرمایہ ہوتا ہے، اور ہر جو قوم کا فرد ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن میں اپنے آپ کو مضبوط کرے، چاہے وہ ایک کریٹیو ہو جائے، چاہے وہ سائنٹسٹ بن جائے، چاہے وہ کچھ بھی دنیا وہ اپنے ملک کے لیے کرے، کوئی ایسا کرے کہ جس سے اس کے ملک کی جو ہے وہ جڑیں مضبوط ہوں۔ آپ دیکھیں کہ چائنا کی 1.5 ارب آبادی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن میں لگایا۔ مجھے بڑی دلچسپی ہے کیونکہ میں وہاں پہ رہا ہوں، تو میں نے جو آبزرو کیا کہ چائنا نے پچھلے 40-50 سال سے بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے پکڑی، انہوں نے کوئی ڈسپیوٹ میں اپنے ہاتھ نہیں ڈالا۔ نارملی آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف اور صرف اپنے معاشیت پہ توجہ دی ہے، اور آج وہ دنیا کی سپر پاور بن چکے ہیں۔ ان کے جو پرابلمز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ
ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے، ہانگ کانگ 97 میں جو برٹشر دے کے گئے، ابھی تک ہانگ کانگ والے جو ہے وہ چائنیز کو ہانگ کانگ میں جانے کے لیے ویزا چاہیے، حالانکہ وہ ان کا سٹی ہے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کیا، ان کو ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ انجوائے کریں، ایک دن آپ خود آئیں گے ہمارے پاس۔ ان کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ وہ کیونکہ وہ اپنے ڈائریکشن میں ہے، ابھی اس وقت وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اسی طرح تائیوان ہے جو چائنا کہتا ہے کہ ہمارا حصہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی ان کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں کیا، ان کو فری چھوڑا ہوا ہے۔ مکاؤ اسی طرح ہے، تبت کا ایریا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز نے سم ٹائم کوئی ایسی بات بھی کی، ان کے سراؤنڈنگ بھی کنٹریز ہیں، یہ رشیا ہے، اگر لڑنا چاہیں تو ڈیلی وہ آپس میں منہ ماری کریں۔ نارتھ کوریا ان کے ساتھ ہے، امریکہ بیان دیتا رہتا ہے ان کے خلاف اکثر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو یہ بائی سی جو جتنا بھی ٹریڈ ہوتا ہے، فلیپینز کے جو سی ہے بیچ میں آتا ہے، نارتھ کوریا کا، اس میں امریکنز نے اپنے اسٹیشن وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اکثر وہاں پہ ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو انہوں نے یہاں سے نیا رستہ ایک ٹریڈ کے لیے جو سی پیک ہے پاکستان سے نکالا ہے، تو وہ اپنا صرف اور صرف جو ہے اس وقت ان کی توجہ ساری جو ہے وہ اپنی ریسورس پہ ہے، اپنی معاشیات پہ ہے، اپنی اکانومی پہ ہے، تاکہ لوگوں کو، اور آج وہ واقعی اس میں سکسیسفل ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ٹوٹل 20 کروڑ لوگ ہیں، اور اوپر چند سیاستدان وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ہر آدمی اپنا فلاسفر بنا ہوا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ ایجوکیشن نہیں ہے، بہت سارے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، صحت کا معیار ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ، اور کوئی آدمی بھی کریٹیو نہیں ہے، نہ ہی گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی لوگوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے کچھ ہے، اور نہ ہی لوگ جو خود سے کچھ سمجھ پا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ بالکل ذہن میں رکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے وہ 2-3 سال میں جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمارے لوگ ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں گے۔ ملک جو ہوتے ہیں جو ترقی کرتے ہیں، اور وہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ٹائم جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو براڈ مائنڈ ہونا پڑتا ہے، ایجوکیٹڈ ہونا پڑتا ہے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، ٹورزم بڑھانا پڑتا ہے، انڈسٹری بڑھانی پڑتی ہے، آپ کو صنعت کاری میں آگے بڑھنا پڑتا ہے، آپ کو نئی چیزیں ایجاد کرنی ہوتی ہیں دنیا کو دینے کے لیے کہ آپ کے ملک کے اندر ریونیو آئے، اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، تب آپ کے ملک کے اندر ریونیو آتا ہے۔ آپ کی جڑیں کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہر فرد جو ہے وہ کارآمد نہیں بن جاتا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔